اس پر پھر ہم لوگوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا اور ابراہیم سیٹھ، یوسف سیٹھ، اسماعیل سیٹھ کے سامنے ایک بات رکھی جو بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ دیکھیے ٹھیک ہے ہم آپ کا الیکشن لڑیں گے، لیکن جس میٹنگ اور جس جلسے میں مفتی محمد اسماعیل آئیں گے برائے مہربانی ہم کو اس جلسے میں میٹنگ میں مت بلانا، ہم اس کی صورت دیکھنا، اس شخص کی صورت دیکھنا نہیں چاہتے۔ آج کے اس خاص شو کے مہمان عزیز اطہر حسین اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اگر ان کے بارے میں بات کی جائے، سیاسی طور پر، سماجک طور پر کام کرتے رہتے ہیں۔ مولانا مفتی اسماعیل قاسمی صاحب کو جتوانے میں جو خاص لوگوں کا حصہ رہا ہے، اس میں سے اطہر حسین اشرفی صاحب کا بھی یوگدان کافی مہتوپورن رہا ہے۔ تو میرا سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ مالیگاؤں شہر کے ودھایک مولانا مفتی اسماعیل قاسمی صاحب کو جتوانے میں آپ نے کافی ساری محنت کی جی، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرح سے شہر میں کام ہونے چاہیے، کام ہو رہے ہیں ان کے طرف سے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں سچ کا سامنا کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وہ ہمارے دفتر سنی اشرف اکیڈمی پر تشریف لائے اور انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ شہر کے حالات اور اس وقت کے ماحول پر کچھ باتیں ہوں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں مفتی محمد اسماعیل کو جتانے کے لیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا، یعنی مجھے یہ بھی فکر نہیں تھی کہ مفتی صاحب کو جتانے کے لیے کہیں مجھے اذیت بھی ہو سکتی ہے، میری جان بھی جا سکتی ہے۔ یقیناً اس بات کا سامنا بھی کرنا پڑا کہ مفتی صاحب کے الیکشن کے وقت تو کیونکہ میرے بچے جو ہے بسم اللہ ہوٹل کے نام سے ہم لوگ کاروبار کرتے ہیں، ان کی ہوٹلوں پر اور مکان پر کچھ گنڈے قسم کے لوگ آئے اور ان کا یہ سوچ تھی کہ میں ان کے پریشر میں آ کر مفتی صاحب کا الیکشن لڑنے بند کر دوں گا۔ لیکن میرے اندر اللہ کے فضل و کرم سے یہ میرے اندر خاص ہے کہ میں جہاں رہتا ہوں وفاداری سے رہتا ہوں، اور پھر جس سے دوستی کر لیے تو اس کو ہر محاذ پر اس کا ساتھ دینے کے لیے مجھے جو کرنا پڑے گا میں اپنے اس دوست کے لیے کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ مفتی صاحب کو جتانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید مفتی صاحب کے لڑکوں نے، بھائیوں نے اتنی محنت نہیں کی ہوگی، ایسا میرا ماننا ہے، اور ایسا مفتی صاحب کے خاص احباب کا بھی ماننا ہے کہ حاجی اطہر حسین اشرفی صدر سنی اشرف اکیڈمی، جو کہ مسلکی طور سے مفتی صاحب کا مسلک اور میرا مسلک الگ ہے، میں نے ان کو جتانے کے لیے بہت محنت کی۔ یعنی میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ 18-20 گھنٹہ میں الیکشن کے پیریڈ میں روزانہ کم سے کم تو 5 کلومیٹر مفتی صاحب کے ساتھ بھی اور اکیلے بھی پیدل سفر کرتا تھا۔ ہمارا بھرا پورا خاندان ہے، کم سے کم ہمارے خاندان میں 400 سے زیادہ ووٹ ہے۔ میرے والد صاحب کے 6 بھائی تھے، اس پورے خانوادے کی ایک ایک ووٹ مفتی صاحب کو پڑی۔ پھر اس کے بعد میں نے فتح میدان کے جلسے میں کہا تھا کہ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں مفتی صاحب کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں، اور یہ بات آپ کے ذریعے، آپ کے چینل کے ذریعے میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ میں نے مفتی صاحب کو جتانے کے لیے ہر وہ کوشش کی جو میرے بس میں تھا، لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ میں نے مفتی صاحب کے لیے کام نہیں کیا، میں نے اپنے شہر کے لیے کام کیا، اپنے شہر کی عوام کے لیے کام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی عزت دی، مفتی صاحب کو بھی عزت دی، اور وہ تاریخ بنائے کہ مالیگاؤں کی تاریخ میں 1,17,000 ووٹ سے زیادہ سے وہ جیتے ہیں۔ یہ ہمیں خوشی ہے۔ اور رہا سوال آپ کا کہ کیا جس طرح آپ نے مفتی صاحب کو جتایا ہے اس طرز پہ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیے آج بھی میرا یہ ماننا ہے کہ شہر مالیگاؤں میں جتنے سیاسی لیڈر ہیں اس میں سب سے اچھا دمدار قد داور لیڈر اگر کوئی ہے تو وہ حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل ہے۔ اگرچہ جو کام کا ہم لوگوں نے مفتی صاحب کے
पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोगों ने जो काम का वादा किया था, अभी उस लाइन पर हम लोग की गाड़ी नहीं आई है। मुफ्ती साहब अभी उस तर्ज पर काम शुरू नहीं करे हैं। उसकी वजह है ये तो आवाम को धोखा दिया जा रहा है कि मुफ्ती साहब काम नहीं कर रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की हुकूमत बनने में कई माह का अरसा गुजर गया, फिर उसके बाद पूरी दुनिया में और बिलखुसूस हिंदुस्तान और फिर महाराष्ट्र और मालेगांव में महामारी का वक्त तो आ गया। उसमें एक लंबा अरसा टूट गया, अभी 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ है। ऐसा समझ लीजिए कि अभी 3-4 महीना हुआ है मुफ्ती साहब का इलेक्शन जीतने को। अल्हम्दुलिल्लाह आगरा रोड की इस वक्त तो जो हाल है उस पर मुफ्ती साहब ने सबसे पहले मोहम्मद मुस्तकीम डिक्नेडी के मशवरे से, तमाम अहबाब के मशवरे से सबसे पहला काम इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने डाला। अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब है और करीब 12 करोड़ से ज़्यादा की 10 करोड़ 27 लाख 10 करोड़ 27 लाख से ज़्यादा यानी 11 करोड़ के लगभग वो बजट पास है। हमारे इस वक्त के महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने कहा है कि सबसे पहले पूरे महाराष्ट्र से महामारी का ख़ात्मा करना है, उसके बाद तामीर और तरक्की का काम शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। आपको लगता है कि फ़ंड आने के बाद ये जो आगरा रोड है अक्सर देखा जाए तो सियासत का शिकार हो रहा है? जी जी। अब ये इनके जो 5 साल का इनको वक्त मिला है, उस 5 साल में ये रोड बनेगी? ये तो कहने की बात है आज, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, शहर के लोग देखेंगे कि आगरा रोड जो मेरे गरीब नवाज़ के नाम से मंसूब है, इस रोड का नाक नक्शा मुफ्ती साहब के 5 साला दौर में इसका नाक नक्शा बहुत ही अलग होगा और पूरे मालेगांव के लोग और तमाम मीडिया के लोग इस सच्चाई को कबूल करेंगे। उसके लिए हमें थोड़ा वक्त तो इंतज़ार करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। इलेक्शन का वक्त था तो कुछ ऐसा वाक़या जो आपको काफ़ी परेशान होने लगा, या कुछ ऐसी कुछ धमकी भरे फ़ोन आपको आने लगे, या आपको ऐसा रोका गया? देखिए वाक़यात तो बहुत हुए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे माँ बाप की दुआ और मेरे जो शेख हैं हुज़ूर मखदूमुल मशाइख सैयद शाह मोहम्मद मुख्तार अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्हें सरकार कला हुज़ूर सरकार कला के नाम से याद किया जाता है, उन सब की रूहानी तवज्जुआत की वजह से मेरे अंदर आज भी और उस वक्त भी और इंशाअल्लाह मरते दम तक इतनी हिम्मत और ताकत है कि मैं किसी चीज़ से घबराता नहीं। बस मेरा मानना है कि अगर मेरी मौत किसी की तलवार, किसी की लाठी या किसी की बंदूक से है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे बचा नहीं सकती, और अगर उनका इस फेल से मेरी मौत नहीं है तो कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बस ये मेरी हिम्मत हर महाज पर मुझे कामयाबी दे रही है। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, न मैंने किसी की मुखालफत में काम किया है, कोई ये ना समझे। बस मैंने 2 चीज़ देखा, एक अच्छाई और एक बुराई। सियासी तौर से हर आदमी अपने अपने तौर से, हर पार्टी अपने तौर से काम कर रही है, लेकिन मेरी नज़र में ये था कि मुफ्ती साहब एक आलिम है, एक हाफिज़ है, एक मुफ्ती के बाप हैं, एक मुफ्ती के बेटे हैं, जामा मस्जिद के इमाम हैं, ईदगाह के ख़तीब हैं, बहुत पढ़े लिखे और बहुत संजीदा हैं। तो इंशाअल्लाह औरों के मुकाबले में एक पढ़ा लिखा आदमी, ये मेरा भी मानना है और पूरी दुनिया के लोग मानेंगे कि अनपढ़ों के मुकाबले में पढ़े लिखे कामयाब होते हैं, अल्लाह उनको इज़्ज़त देता है। कब से आप उनका साथ दे रहे हैं? मतलब कौन से सालों से, कितने दिनों से आप उनके ही साथ हैं और उनके पार्टी के लिए या उनके सोच के लिए काम कर रहे हैं? मुझे हंसी आ गई आपके इस सवाल पर कि यकीनन ये बहुत ऐसा वाक़या है कि शायद मैं और मेरे अहबाब कभी नहीं भूलेंगे। दरअसल हमारे शहर के साबिक मेयर मरहूम हाजी मोहम्मद इब्राहिम सेठ नेशनल वाला हमारे वार्ड कमालपुरा से इलेक्शन लड़ने वाले थे। मैं सियासी आदमी कल भी नहीं था, आज भी नहीं है। तो हमारे महल्ले का एक बच्चा जिसे ओटे पहलवान कहते हैं, वो इब्राहिम सेठ को लेकर हमारे पास आया और उसने कहा कि इब्राहिम सेठ इस वार्ड से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, इनसे इनका साथ देना है, काम करता है। वैसे मैं उस वक्त तक
ہمیشہ کانگریس سے جب سے ہوش سنبھالا ہوں کانگریس پارٹی سے جٹا تھا۔ یہ پہلا واقعہ ہے کہ کوئی غیر کانگریسی کے لیے میں کوشش کے بارے میں میرے پاس اپیل آئی، میں نے انکار کر دیا، لیکن اس کے بعد محلے کے کچھ بزرگ لوگ بیٹھے، سب لوگوں نے اتفاق کیا۔ تو اس وقت تو ہماری ایک شرط تھی کہ اگر آپ کانگریس پارٹی سے الیکشن لڑیں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اگر مفتی محمد اسماعیل کی پارٹی سے آپ الیکشن لڑیں گے تو ہم آپ کی طرف تاکیں گے بھی نہیں اور آپ کو ہر حالت میں الیکشن ہرائیں گے، کیونکہ مسلکی طور سے ہم مفتی صاحب کے مخالف تھے۔ لیکن بہت کوشش ہوئی، ابراہیم سیٹھ اور ان کے برادر حاجی یوسف سیٹھ نسنل والا، مرحوم اسماعیل سیٹھ، انہوں نے جب ہمارے اس تیور کو دیکھا تو انہوں نے ہمارے سامنے ایک فیصلہ سنایا کہ بھائی ہم کو اگر آپ لوگ الیکشن نہیں لڑیں گے تو ہم کو الیکشن ہی نہیں لڑنا ہے، ہم الیکشن نہیں لڑیں گے۔ اس پر پھر ہم لوگوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا اور ابراہیم سیٹھ، یوسف سیٹھ، اسماعیل سیٹھ کے سامنے ایک بات رکھی جو بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ دیکھیے ٹھیک ہے ہم آپ کا الیکشن لڑیں گے، لیکن جس میٹنگ اور جس جلسے میں مفتی محمد اسماعیل آئیں گے برائے مہربانی ہم کو اس جلسے میں میٹنگ میں مت بلانا، ہم اس کی صورت دیکھنا، اس شخص کی صورت دیکھنا نہیں چاہتے۔ اس بات پر ہمارا معاملہ طے ہوا اور ہم لوگ الیکشن لڑنے لگے ابراہیم سیٹھ کا۔ ایک میٹنگ ایسی ہوئی کہ حمید ہال ہے کمال پورہ حافظ سیر علی چوک پہ، وہاں پر ایک میٹنگ تھی، ہم لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اس میٹنگ میں مفتی صاحب آنے والے ہیں۔ میٹنگ کی صدارت الحاج قاری زین العابدین صاحب کر رہے تھے، جو آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے، ہم سب کے، اشرف اکیڈمی کے، تمام سنی تنظیموں کے سرپرست و اعلیٰ ہیں۔ اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، اس وقت وہ بیمار چل رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے یہ شرائط رکھی، اس پہ کام کر رہے تھے۔ میٹنگ شروع ہو گئی قاری صاحب کی صدارت میں۔ کچھ دیر کے بعد مفتی محمد اسماعیل اس ہال میں آتے ہیں تو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پورا ہال کھچا کھچ بھرا تھا، دروازے پہ سے نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ ہم لوگ کوشش کر رہے تھے کہ کس طرح میٹنگ سے باہر ہو جائیں، لیکن میٹنگ سے نکل نہیں پائے اور اس کے بعد ہار پھول ہوا۔ تو مفتی محمد اسماعیل نے ہم تمام احباب کو اپنے ہاتھوں سے ہار پہنایا، ایسا ہار پہنایا کہ ہماری زندگی کی جو ضد تھی وہ ہار گئی، اور آج میں بالخصوص مفتی صاحب کے ساتھ مخلصانہ طور سے ساتھ دے رہا ہوں۔